الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اعجاز قرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن ایک ایسا دریا ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے، لا ينقضي عجائب۔ جیسے سمندروں سے اللہ پانی سے موتی نکالتے ہیں اور موتی نکالنے والے نکالتے رہیں گے اور موتی نکلتے رہیں گے، اسی طرح اللہ کے قرآن میں چونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کے موتی بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اس کے عجائب بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، اور اس کے حکم جو ہیں وہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اب سمجھیں کہ ڈاکٹر راشد خلیفہ نے ایک نئے انداز میں محنت کی۔ انہوں نے ریاضیات کے اصولوں کے مطابق، چونکہ سائنس کی بنیاد جو ہے وہ ریاضیات پہ ہے، کمپیوٹر سے انہوں نے حساب کیا، نکالا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ علیہا 19 کہ جہنم پہ 19 فرشتے ہوں گے۔ تو دیکھا جب میں نے پورے قرآن پہ غور کیا اور کمپیوٹر کے حساب پر میں نے محنت کی، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز اس 19 کے دائرے کے اندر ہے۔ کیا معنی؟ اب دیکھیں نا جی، کہ یوں سمجھیں کہ حروف مقطعات تھے 28، حروف مقطعات ہیں 14، تہجی کے کتنے تھے 28، تو اب 14 اگر ہم جمع کریں 14 کتنی صورتوں میں 29 میں 14 29 ان کو جمع کرو کتنا بنیں گے 57۔ 14 اور 29 کو جب آپ جمع کریں گے تو کتنا بنیں گے 57۔ 57 کو جب آپ 19 ضرب 3 کریں گے تو 57 آ جائے گا، تو یعنی گویا کہ وہ بھی ایک 19 کے دائرے میں آ گیا۔ اب اسی طرح جناب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حروف جو ہیں 19۔ اچھا اب اس میں دیکھیں کہ اسم ذات اللہ یہ پورے قرآن میں 2698 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو 2698 کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس کو دیکھیں 19 ضرب 142 تو 2698 نکلے گا، وہ بھی 19 کے دائرے میں آ گیا۔ اچھا سورت قاف میں حرف قاف جو ہے وہ 57 دفعہ ہے۔ سورت قاف میں حرف قاف جو ہے وہ 57 دفعہ ہے، 19 ضرب 3 57، وہ بھی 19 کے دائرے میں آ گیا۔ اسی طرح سورت نون میں حرف نون جو ہے وہ 133 بار، 133 بار ضرب 6، وہ بھی 19 کے دائرے میں آ جائے گا۔ 19 ضرب جب ضرب دیں گے تو 133 آ کے نکلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جوں غور کرتا گیا، اچھا اس نے کہا کہ جب سب سے پہلی اب وحی اتری ہے اس کے آیات جو ہیں 19، اور سب سے پہلی صورت علق کو والناس تک گنو تو صورتیں 19۔ اسی طرح مقطعات کو کہتے ہیں جب ہم جمع کرتے ہیں 14 29 59 تقسیم 19 ضرب 3 57، تو وہ بھی 19 کے دائرے کے اندر۔ اور جو اللہ کے قرآن کو نہ مانے تو اللہ نے جہنم پہ فرشتے بھی 19 رکھے۔ علیہا 19، ایک نیا اعجاز ہے قرآن کا کہ قرآن کو اب لوگوں نے جب اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کی تو قرآن یوں بھی سمجھ آیا کہ اس کے اندر بھی ایک اعجاز موجود ہے، کہ اگر اس کو حساب کی نظر سے دیکھو تو ایک اعجاز موجود ہے، اگر آپ اس کو شمسی اور قمری تقسیم کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، کہ کہف میں اس غار میں وہ کتنا رہے 309 سال، 300 اور اس پہ زیادہ 9 سال۔
بھئی 309 سال، پھر 9 سال کا کیا مانا؟ تو اس میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی قرآن کے ذریعے کہ ایک سنہ شمسی ہوتا ہے اور ایک سنہ قمری ہوتا ہے، یعنی ایک جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہاں حساب چلتا ہے میلادی، جیسے اب آپ کہیں گے بھی 2004 چل رہا ہے جی، اور ادھر آپ کا چلے گا 1425، وہ ہے ہجری، وہ قمری اعتبار سے ہے، یہ میلادی شمسی اعتبار سے ہے۔ تو ایک صدی شمسی اگر ہو 100 سال، اس کے مقابلے پہ قمری ہو تو 3 سال بڑھ جائیں، یہ قاعدہ ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا تھا نا قرآن میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 سال، تو 300 سال پہ آگے نہ خود بخود بڑھ گئے، چونکہ ہر 100 سال پہ 3 سال بڑھتے ہیں۔ تو جب بھی تو سمجھ آ گیا کہ 300 سال شمسی مراد ہے اور 309 سال قمری مراد ہے، تو اللہ نے وہ شمسی اور قمری کا جو فرق تھا وہ بھی ہمیں قرآن میں سمجھا دیا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ ایک دانہ ہوتا ہے، اس سے پھر ہم اس دانے سے ایک شاخ اٹھتی ہے، اس سے پھر ہم اوپر جا کے اس کو جناب پھر اس شاخ پہ ایک اس کا بنیاد لگاتے، اس میں پھر دانے ہوتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کمثل حبۃ، ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، 7 شاخیں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، پھر ہر اس سنبلہ میں کتنے ہیں؟ 100 دانہ ہے، 7 کو 100 سے ضرب دیں گے تو کیا نکلے گا؟ 700۔ تو ضرب کا قاعدہ بھی قرآن پاک میں موجود آ گیا، اور یہاں جمع کا قاعدہ بھی آ گیا کہ 300 سنین وازدادوا 9، 300 اور اس کے بعد 9۔ اچھا، اسی طرح سے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی ایک حسنہ کرے گا اس کو 10 کے برابر بدلہ ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں گے اعجاز قرآن ہے، ورنہ جب قرآن اتر رہا تھا ایمان سے کہ کسی کے دماغ میں تھا کہ کمپیوٹر آئے گا؟ ایک بات تو سوچیں کہ جب قرآن اتر رہا ہے محمد رسول اللہ پہ، اس وقت کوئی ریاضی کا تصور تھا کہ ریاضی بھی پڑھائی جائے گی؟ اس وقت کوئی ہمیں یہ تصور بھی ملتا تھا؟ اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر جو ہے، اس نے جب قرآن میں ترجمہ دیکھا نا کہ پہلے نطفہ ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، اور علقۃ کا معنی ہے جوک کی طرح، جب اس نے پڑھا تو اسی وقت وہ کانپ گیا، اس نے کہا معلوم ہوتا ہی اللہ کا کلام ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں حضور کو کس نے سمجھایا ہے تخلیق کے مراحل کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، اس پہ ہڈیاں میں گوشت چڑھایا جاتا ہے، ثم شانہ خلقا آخر، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس نے کہا کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھے؟ کیا وہاں وہ ہاسپٹل تھی، وہاں ڈاکٹر تھے، وہاں ریسرچ سینٹر تھا، وہاں کتابیں لکھی گئی تھی، وہاں کو الٹرا ساؤنڈ مشینیں لگی ہوئی؟ تو کس نے؟ اس کا معنی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو مطلع کیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جس انداز میں قرآن کا اعجاز دیکھو گے، اب ایک آدمی نے کمپیوٹر کے حساب میں اعجاز دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو بھی ماننا پڑا کہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اسی طرح کسی نے اگر صراط کے PhD کرنے کے مقالے لکھے اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قرآن میں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اب دیکھیں نا جی، مثلا ہم اپنے باغ میں، اپنے کوٹھیوں کے لان میں کبھی کبھی پودے لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پھول اس طرف بھی ہے، ادھر دور لان ہے، ایک کنال کا لان ہے، تو کبھی کبھی یہ ہے کہ یہاں سے جو بیج ہے اڑ کے وہاں جاتا ہے اور وہاں پودا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے اپنی والذی یرسل الریاح لواقح، اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات جو ایسی ہوائیں چلاتی ہے جو حمل ٹھہراتی ہے۔ وہی ہوائیں کیسے حمل ٹھہراتی ہیں؟ وہ بیج کو اٹھا کے وہاں ڈال دیتی ہے، وہاں اس کو حمل ہو جاتا ہے، وہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو والذی یرسل الریاح لواقح، ایسی ہوائیں مولا چلاتا ہے جو حمل ٹھہرانے والی ہیں۔ تو جب ان چیزوں کو جس انداز میں بھی دیکھا گیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حروف مقطعات پر بھی اب جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا، وسائل علمی بڑھتے چلے جائیں گے، تو اللہ کی رحمت سے لازمی بات ہے کہ اس کے معنی بھی اور پیدا ہوتے جائیں گے، اور سمجھ آئے گا کہ کوئی اللہ کی حکمت تو ضرور تھی کہ اللہ نے حروف کیوں ذکر کی۔
اچھا دوسری بات سمجھیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حروف مقطعات جیسے میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے، ان میں 2 صورتیں مدنی، 27 صورتیں مکی۔ اچھا پھر خدا کی قدرت ہے کہ جب آپ دیکھیں گے نا، جب یہ ساری چیزیں دماغ میں ہوں گی نا، پھر قرآن پڑھو گے تو پتہ لگے گا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ورنہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ طوطے والی کہ مٹھو چوری کھائے گا تو نہ اس کو پتہ ہے کہ مٹھو کیا بلا ہے، نہ پتہ ہے کہ چوری کیا ہے۔ تو جب تک آدمی اللہ کے قرآن کو سمجھے گا نہیں، اللہ کا قرآن اس کے دل و دماغ میں اترے گا نہیں، اسی لیے تو حکم ہے کیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں قرآن میں غور کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ اور یہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ قرآن صرف عقل سے سمجھ نہیں آتا جب تک قلب متوجہ نہ ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی، بصارت کے ساتھ بصیرت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے دل کو بات سمجھ جائے، دل میں بات لگے اور دل کی توجہ جو ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے کلام کی طرف۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں جن حروف مقطعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں 26 صورتوں میں جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں اس کے بعد ہے ہی ذکر قرآن کا، یعنی اندازہ کرنا 29 صورتیں، 29 صورتوں میں 26 صورتوں میں بعد میں صرف قرآن کا ہی ذکر ہے، مثلا قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر۔ اسی طرح آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کے فوراً بعد کتاب کا ذکر ہے، قرآن کا۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو حروف مقطعات انہی صورتوں کے بعد ہیں جن کے بعد قرآن کا ذکر ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میرے قرآن میں یہی حروف ہیں، میرا قرآن انہی حروف کے کلمات و جملات سے مرتب ہے، اور میرے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب پڑھو گے تو یہی حروف جو ہیں تمہارے سامنے آئیں گے اور ان کا سمجھنا میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ دراصل ایک قول اور بھی علماء نے نقل فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک انداز خطاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا۔ کیوں؟ مثلا وہ کہتے ہیں عرب شاعری میں تھا، وہ کہتے ہیں کہ عرب شاعری میں ہے کہ فَقُلْتُ لَهَا كِفِي فَقَالَتْ كَافٍ۔ اب یہ تو زمانہ جاہلیت کی شاعری تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے محبوبہ سے کہا کہ ٹھہرو، اس نے کہا اچھا کیا ہے؟ کافر، کافر میں نے وقف تو ٹھہر گئی، لیکن کہا صرف کافر، تو مراد کیا تھا وقف تو کہ میں ٹھہر گئی ہوں؟ تو نے کہا یہ کلام عرب میں بھی ایسی بات جو ہے استعمال ہوتی تھی۔ اسی طرح بہت سارے چیزیں جو ہیں نا جی اس میں اشارات و کنایات ہوتے ہیں کہ جیسے ایک، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ بھی حضور کو خطاب۔ کیسے حضور کو خطاب ہے؟ اب اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ یا ایھا المزمل کس کو خطاب ہے؟ حضور کو۔ اور مزمل کا کیا معنی؟ کپڑے میں لپٹنے والا۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والا، یہ خطاب۔
اچھا کیونکہ جس کیفیت میں آدمی ہو اس کیفیت میں خطاب کرنا جو ہے یہ اس کی عظمت کی بڑی دلیل ہے، بڑی محبت ہے، اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اپنے نبی کو اس حال میں خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یا محمد، کہا یا ایھا المزمل، جیسے حضرت علی سوئے ہوئے تھے نا تو سر میں مٹی تھی تو حضرت حضور اٹھا رہے کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، مٹی کے باپ اٹھو اٹھو، تو حضرت علی نے اپنی کنیت چھوڑ دی ابوالحسن، حالانکہ حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا حضرت حسن ہے، اس کے بعد حضرت حسین ہے، تو کنیت تو بڑے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو آپ کی تو کنیت ہی ابوالحسن تھی۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کنیت چھوڑ دو، آج کے بعد مجھے ابھی تراب کہو۔ یہ وہ کنیت ہے الذی کنانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کنیت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لہذا میں تو بھئی اب اسی کنیت پہ رہوں گا۔ مجھے وہ کنیت میں جو مزہ آتا ہے، جو لطف آتا ہے، جو پیار آتا ہے، وہ کسی چیز میں سمجھ نہیں آتا۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل ان حروف میں بھی ایک خطاب ہے اللہ کے نبی کو، چونکہ اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے اور قرآن سمجھانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، قرآن جس پہ اتارا گیا وہ محمد مصطفیٰ ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، قرآن کی تعلیم دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اس لیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو اس لیے وہ قرآن پاک جیسے جنہوں نے سنا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ تو علماء نے فرمایا کہ دراصل ان حروف میں ایک خطاب ہے، ایک انداز خطاب ہے اور ایک ندا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ کبھی کبھی کلام سے پہلے ایسے حروف لائے جاتے ہیں کہ سامع کی توجہ ہو جائے کہ اس کے بعد کیا کہے گا۔ کسی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہو تو آپ اس سے پہلے یعنی آپ دیکھیں نا کہ جس کو آپ آج کل کہتے ہیں کولڈ ورڈز ہیں، تو پھر وہ توجہ ہوگی۔ تو جب ایک نئی چیز آئے گی، جو کہ عرب تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، ادیب تھے، وہ سمجھتے تھے ان بلاغتوں کی نزاکتوں کو، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ حروف مقطعات کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو سب سے پہلے چیخنے والے تو عرب ہوتے جو قرآن کے دشمن تھے، جو قرآن پر ایمان نہیں لے آئے، سب سے پہلے تو وہ چیختے کہ یہ حروف کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، الف لام میم کا کیا مراد ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل شعراء عرب میں اور عرب کی شاعری میں اور اسی طرح عرب کے ادباء کے کلام میں ایسی کلام بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں صرف حروف سے اشارے کیے گئے ہیں کہ ایک حرف ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ آگے پوری کی پوری عبارت مراد ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جی، اب مثلاً کہ بڑے بڑے اب جو نئے نئے طریقہ کار آ گئے ہیں علوم کے، کہ وہاں ایک حرف ہوتا ہے لیکن اس سے مراد آگے کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں کہ پوری ورلڈ کا نقشہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک علامت ہے، یہ کیا ہوئی، یہ دریاؤں کی علامت۔ اچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ سڑک کی علامت۔ اچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ بحر احمر مراد ہے۔ یہ کیا ہے، یہ بحر عرب مراد۔ یہ کیا ہے جی، انہوں نے کہا ہے بحر الکاہل مراد ہے۔ اچھا یہ کیا ہے جی، انہوں نے کہا شمال مراد ہے۔ یہ کیا ہے جی، انہوں نے کہا جنوب مراد۔ ایک چھوٹی سی جگہ پر پورے عالم کا نقشہ دے دینا تو وہ کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ علامات ہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق، ان حروف کا تعلق جو ہے اللہ کے رسول سے ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہے۔ اب گویا کہ یہ حروف جو ہیں ایک ندا ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کی طرف ان کا خطاب ہے، لیکن راج اقوال اسی لیے علماء نے جو آسان حل نکالا ہے وہ یہی ہے کہ مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔